نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی حوالے سے پچھلے پروگرام بھی ہمارا ہوا تھا، اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کو تسلسل کے ساتھ چلتے ہوئے احادیث مبارکہ کے روشنی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمودات کی تناظر میں، خصوصاً پھر اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ جل وعلا شانہ کے مخلوق خدا پر اپنی مال اور دولت کو خیر و خیرات اور صدقات کرنے کی فضیلت اور اس کی خیر اور برکتیں بیان کرنا، اس میں احادیث مبارکہ کی گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں، اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اخلاص کے خاطر، اخلاص کی رضا کے لیے، اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً پھر اس ماہ رمضان المبارک میں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، رواہ الترمذی وابن ماجہ والحاکم وقال الحاکم صحیح الاسناد۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقات کی برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ معاشرے کے اندر اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو رشتہ دار نہیں ہوتے ان کی ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر والدین موجود ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حقدار ہوتے ہیں ادب اور احترام کرنے کے، بھائی اور بہن موجود ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں بنسبت غیروں کے، لیکن ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے اوپر ایسے پردے دنیا کی چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی غفلتوں میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اقارب اور رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے خون وہ نظر نہیں آتے، کس حالت میں، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا آیا آج اس نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے؟ آج اس نے شام کا کھانا کھایا ہے؟ آج اس نے صبح کے ناشتہ کیا ہے؟ آج کے دن اس پر کیسے گزرا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مال اور دولت دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو اپنے خزانوں سے آپ کو نوازا ہے، بروز قیامت اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی مال کو، اسی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اقارب اور رشتہ داروں میں صدقے کی نیت سے خرچ کیا کرو، تو اس کے دو ثواب ہے۔ یہ دو صدقات ہے،
ایک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صدقہ اور دوسرے یہ صلہ رحمی۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے، انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول كان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام میں سے خصوصاً سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو تھے، مال کے اعتبار سے کھجور کی باغاتوں میں سے آپ کے مال کھجور کی باغات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، اور آپ کو کھجور کے باغوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب مالوں میں سے محبوب ترین مال جو تھا وہ بیرحا یہ باغ تھا، کھجور کی باغ تھا، جو مسجد نبوی کے شریف کے بالکل سامنے تھا، اور یہ اس لیے آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخلها، نبی کریم علیہ الصلاۃ اس بیرحا باب میں تشریف فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ تشریف لاتے تھے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایک کنواں تھا جو بہت میٹھا کنواں تھا، نبی کریم علیہ السلام اس سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ باغ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بہت زیادہ محبوب تھا کہ ایک تو علت اور سبب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مبارک وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور اس میں ایک میٹھا کنواں تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پانی تناول فرمایا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوا چوتھی پارے کا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اگر اس میں سے آپ جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهِ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور مجھے اپنے تمام مالوں میں سے بیر بیرحا باغ جو ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے میری طرف سے صدقہ ہے، اللہ کے ہاں اس کے ثواب اور ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کا جو چاہے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بخ ذالک مال رابح ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاباش، یہ سودا مفید اور نفع بخش ہے. تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا. میرے خیال میں یہ اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو، جو آپ کے قرابت دار رشتہ دار ہے اس میں بانٹ دو تو بہتر ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی طرح کر دوں گا. پس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے. ایک اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اور کوئی بڑا کوئی عالم شخص کے سامنے اپنے مال رکھ لیا جائے اور اس کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لو، تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو اپنے اموال میں سے جو مال بہت زیادہ محبوب تھا اس مال کو تمام کے تمام کو خرچ کیا، اس میں سے کوئی حصہ خرچ نہیں کیا بلکہ اس تمام مال کو خرچ کیا، اور ان کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. اور اس پر سند اور دلیل اور مہر نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کی یہ قول مبارکہ کہ آپ کا یہ مال نفع بخش ہے، آپ کا یہ سودا نفع بخش ہے. اور پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں ترغیب دلائی وہ اس بات کی ترغیب دلائی کہ آپ نے اس مال کو سب سے پہلے اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے درمیان میں خرچ کر لو. اور اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کر دیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مال اور دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اقارب اور رشتہ داروں میں خرچ کریں. اپنے مال میں سے دیے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کے ارشاد ہے کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ سودا جو ہوتا ہے یہ نفع بخش ہوتا ہے. یہ متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے. یعنی اسلام وہ اسلام بہتر ہے کہ جس میں تم اپنے مومن مسلمان بھائی کو جو بھوکا ہے تم اسے کھانا کھلاؤ، یہ اسلام بہتر ہے. یہ نہیں کہ تم کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے. اگر تم نے اپنے پڑوسی کو بھی کھانا کھلا لیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں وہ دعا کر لے جس کے ذریعے اللہ رب العزت تیرے لیے خیر اور برکت عطا فرما دے. الرشوہ ایک کتاب ہے اور اسی طریقے سے اور بھی مستند کتابیں ہیں
جو کہ اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر لکھی گئی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ ایک غیر مسلم آدمی تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت دولت سے اور مال سے نوازا تھا۔ اس کی بچی کی شادی تھی، اس شادی میں اس نے دنیا جہاں کے لوگوں کو بلوایا تھا، اپنے وقت اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بلوایا تھا۔ اس کی پڑوس میں بالکل دیوار کے ساتھ ایک آل رسول اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گھر بھی تھا، جس میں یتیم بچے تھے۔ وہ غیر مسلم آدمی جب وہ بندہ اس نے بیٹی کی شادی کروا دی، سب لوگوں نے دعوت کھا لیا، یہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے چارپائی فلانی کھڑکی کے پاس لے جائیں اور وہاں پر ڈال دو، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں تاکہ میں کچھ آرام کر لوں۔ جب خادم چارپائی لے کر گیا کھڑکی کے پاس، وہ کھڑکی بالکل وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے کی گھر کے ساتھ جو کھڑکی لگی ہوئی تھی وہ کھڑکی تھی۔ جب یہ وہاں پر لیٹ گیا، کہتے ہیں کہ اس نے کچھ آوازیں سنی رونے کی۔ اس گھر کے اندر بچے ہیں جو رو رہے تھے اور گلہ اور شکوہ کر رہے تھے کہ اس آدمی کو دیکھو، ہم نبی کریم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس نے ساری دنیا لوگوں کو بلوایا، قسم قسم کھانے کو اس نے تقسیم فرمایا، لوگوں نے کھایا، اور ہم اس کی پڑوس میں رہتے ہوئے ایک دیوار میں اس نے ہمیں بلوایا بھی نہیں اور اس نے ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا۔ اس کو تو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم آل رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ غیر مسلم کے دل میں یہ بات لگ گئی۔ جب اس نے یہ بات سنی، فوراً اپنے خادمین کو بلوایا، اپنے بچوں کو بلوایا، بہترین کھانے تھالوں میں بھر کر ان کے گھر کے پاس لے گئے اور ان کے گھر میں جا کے دے دیا۔ کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہے، جیسے ہی یہ بیٹھ گئے، بچے کھانے کے لیے جیسے بیٹھ گئے اور تناول فرما رہے تھے، تناول فرمانے سے پہلے بچے سارے کہنے لگے اپنے ماں سے کہ ماں، کھانا کھانے سے پہلے ہم اس غیر مسلم آدمی کو دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا کی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ، ہم نبی کریم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اس نے ہمارے عزت رکھی، اس نے ہمیں کھانا بھجوایا، یا اللہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اس بندے کو اسلام سے مشرف فرما، اس کو اسلام نصیب فرما۔ سب نے آمین کہا۔ جب سب نے آمین کہا، عراق کا ایک بہت بڑے ولی اللہ وہ حج کے لیے گیا ہوا تھا، مدینہ منورہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوا۔ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا فلانی جگہ پر، فلانی مقام پر، اور وہاں پر اس غیر مسلم کو یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں وہ دعا قبول فرمایا ہے۔ غیر مسلم وہ آدمی آتا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام مبارک کی زیارت ہوئی تھی، وہ جب آیا اس غیر مسلم کے گھر پر، یہ کہنے لگا یہ غیر مسلم آدمی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام مبارک کا حکم بھی ہے، آپ تشریف لے کر آئے بہرحال، اور اس سے ملا اور اسے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام مبارک کو خواب میں دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جا کے اس کو کہہ دینا کہ آپ کے حق میں جو دعا کی گئی تھی وہ دعا قبول ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل آپ نے سچ کہا، جس رات کو میں نے ان کو کھانا کھلایا، اسی رات کو میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام سے مشرف فرمایا، مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا، میں مسلمان ہوا، اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ یعنی وہ غیر مسلم جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو دے دیا، اور اس مسلمانوں نے ان کے لیے دعا کیا، آل رسول نے ان کے لیے دعا کیا، تو
تو ان کی دعا اللہ رب العزت نے مقبول فرمایا اور اس بندے کو مشرف با اسلام فرمایا اور وہ مسلمان ہوا غیر مسلم۔ اگر مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق خدا پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرے، اور وہ بندے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق، وہ محتاج لوگ، وہ تنگ دست لوگ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعا کرے، تو اس کے درمیان میں کوئی حجابات نہیں ہوتے، کوئی پردے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت تیرے لیے وہ سعادت مندی کے لیے وہ ذریعہ بنا دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ، یہ خیر و خیرات، یہ برائی کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر مال کو خرچ کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بندے، وہ فقیر اور وہ مسکین جب وہ بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو مقبول اور منظور فرما دے گا۔ دل سے جب دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت وہ ایک مال، وہ ایک صدقہ جو آپ نے خرچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تجھے دین اور دنیا کی خیر اور برکتیں نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری مال میں خیر اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ تعالی بروز قیامت ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں کیسے آپ کی مزاج پرسی کرتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعدہ، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ فلانا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا؟ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید اس حدیث مبارکہ کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ، ویلکم بیک۔ حدیث قدسی کی طرف ہم حدیث قدسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت بروز قیامت بندے سے ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، قال یا رب وکیف اطعمک وانت رب العالمین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے کھانا دیا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، یا رب میں کیسے آپ کو کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلانے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، قال یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، رواہ مسلم و ابن حبان۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرا رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کی مخلوق خدا کی عیادت کرنا، اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اس میں بہت زیادہ خیر اور برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرب اور معرفت،
اللہ رب العزت کی رضا ان چیزوں سے انسان کو ملتی ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ کا کون سا عمل بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنہ بسلام، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خدا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کرنے کو رواج دو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو کھانا کھلاؤ، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اور اس کے ذریعے سے، ان کاموں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامہ من ثمار الجنہ، وایما مؤمن سقى مؤمنا علی ظمأ سقاه اللہ یوم القیامہ من الرحیق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كسى الله من خضر الجنة، رواه ابو داود والترمذی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی دوسری مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھانے کے لیے دے گا۔ اس کے بدلے میں جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگائے ہوئی شراب طہور پلائے گا، اور جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سب لباس پہنائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، یعنی ہر ایک کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا بروز قیامت، اور دنیا میں بھی اس کی خیر اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقول، ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا كان في حفظ من اللہ ما دام منه علیہ خرقہ، رواہ الترمذی والطبرانی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ سے یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، جو شخص کسی مومن مسلمان کو کپڑا پہنائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ پہنانے والا، جب تک کہ پہنے والے پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہے۔ اس کے جسم پر بھی اگر ایک ٹکڑا بھی اس کپڑے کا باقی رہے گا، اللہ رب العزت کے حفظ اور امان میں رہے گا وہ بندہ جس نے اس بندے کو اور اس مومن مسلمان کو وہ کپڑا پہنایا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی کریم علیہ الصلاۃ سے پوچھا گیا کہ اعمالوں میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ادخالک السرور علی مؤمن اشبعت جوعتہ او کسوت عریہ او قضیت له حاجہ، رواہ الطبرانی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کام مومن کے لیے خوشی مہیا کرنا ہے،
کسی مومن مسلمان کو خوشی مہیا کرنا یہ سب سے افضل عملوں میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اس طرح وہ خوشی کس طریقے سے؟ اس طرح کہ تو نے اس کے بھوک کو مٹا دیا، وہ بھوکا ہے، آپ نے اس کے بھوک کو مٹا دیا اور اسے خوشی مہیا ہو گئی۔ یہ عمل میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اگرچہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتے، یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ کوئی بھوکا ہے اور آپ نے اس کو کھانا کھلایا اور اس سے خوشی مہیا ہوئی اور اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ یا اسے لباس پہنا دیا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بہترین عمل ہے۔ سب سے افضل کام مؤمن کے لیے خوشی مہیا کرنا، اس کو بھوک کو مٹانا اور اسے لباس پہنانا اور اس کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور راوی اس حدیث مبارکہ کا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، جلیل القدر صحابی ہے، خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہے، اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے، انسان یا مویشی کھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اس کے لیے وہ صدقہ لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ له صدقہ وما سرق منہ له صدقہ وما اکل السبع منہ فهو له صدقہ وما اکلت الطیر فهو له صدقہ ولا يرزقه احد الا كان له صدقہ وفي روایت كان له صدقة الى يوم القیامہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے تو اس درخت میں سے جو کھایا جائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، جو کچھ اس سے چوری ہو وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، جو درندے اسے کھالے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ پرندے کھائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس میں سے کم کرے گا وہ اس کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم فقالوا اعملت من الخیر شیئا قال لا قالوا تذکر قال كنت اداین الناس فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل تجوزوا عنہ، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے امتوں کا واقعہ ہے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے امتوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ فرشتوں نے ایک شخص کی روح قبض کی اور پوچھا اس بندے سے کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، صرف یہ کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دینا، ان کو مہلت دو، اور مالدار سے درگزر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس سے درگزر کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر، اللہ کے مخلوق پر دنیا میں رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بروز آخرت رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم فرمانا، ان کے ساتھ اچائی کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان سے درگزر کرنا، اگر آپ اس سے درگزر کرو گے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، بروز قیامت اللہ رب العزت آپ سے، اللہ جل وعلا شانہ آپ سے اس درگزری کی وجہ سے، اس سبب کے بنا پر آپ کی تمام تر معاملات کو معاف فرما دے گا۔ اللہ جل وعلا شانہ تیری مغفرت نصیب فرما دے گا۔ اللہ جل وعلا شانہ تجھ پر اپنی خاص فضل و کرم فرما دے گا۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ رواہ مسلم و احمد و ابو داود و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کو اخلاق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے مشکلات میں سے ایک مشکل دور کر دے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی مومن مسلمان کی مشکل کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس پر پردے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال رہتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ اخلاق بتایا، یہ اخلاق سکھایا۔ معاشرے میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، کوئی مشکلات میں سے ہم ان کی مشکل کو دور کریں، کوئی تنگ دست ہے تو ہم اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں، قرض دار ہے اس کی قرض داری میں آسانی کریں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ کسی بندے کی عیوب ہم نے دیکھ لیے، ہمیں ان کی عیوب کو پاش نہیں کرنا چاہیے، دنیا کو نہیں بتانا چاہیے، میڈیا پر اس کو نہیں لے کر آنا چاہیے، بلکہ اس بندے کے عیوب پر پردے ڈالنا چاہیے۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی بندے کے عیوب پر پردہ ڈال دیا، اللہ رب العزت تجھ پر پردہ پوشی فرمائے گا آخرت میں، اللہ تعالیٰ تجھ پر آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ اخلاق بتایا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک نے ہمیں سکھایا ہے کہ اخلاق معاشرے میں کس طریقے سے جو ہے وہ گزارنے ہیں، کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہے، امام المحدثین ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کی جوتے کے اوپر کچھ گندگی لگی، آپ نے اس جوتے سے اس گندگی کو ہٹانے لگے، اس کو ایسا زور دیا زمین کی طرف، وہ گندگی ایک دیوار پر لگ گئی، وہ دیوار
جس کا تھا وہ آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضدار تھا، اور وہ آدمی مجوسی تھا، غیر مسلم تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقوی اور پرہیزگاری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق کو دیکھو، آپ نے دل میں یہ کہا کہ اگر میں اس دیوار سے اس گندگی کو ہٹاؤں تو گندگی تو ہٹے گی، لیکن گندگی کے ساتھ دیوار کی مٹی بھی جو ہے وہ ہٹے گی، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کشمکش میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نکلا، مزدور نکلا، خادم نکلا، اور کہا کہ اپنے آقا سے کہو، اپنے مالک سے کہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر ہے، جب یہ خادم جاتے ہیں اندر اور مالک سے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا یہ خیال تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شاید مجھ سے اپنے قرض لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بانے کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میں قرض کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ باہر نکلے۔ جب وہ باہر آئے اور باہر آتے ہوئے انہوں نے اپنے بارے میں اپنی تنگ دستی، اپنے معاملات اور اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان چیزوں کو چھوڑو، جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اس مجوسی نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کی اس عمل کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، اس کردار کو دیکھا، اس تقوی کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا، اس مجوسی نے کہا کہ سب سے پہلے میرے دل کے اندر جو گندگی لگی ہوئی ہے، جو کہ اسلام نہیں ہے، میں غیر مسلم ہوں، شرک میرے اندر موجود ہے، سب سے پہلے اس گندگی کو میرے دل سے نکالیے، پھر اس کے بعد اس مسئلے کی طرف دیکھیں گے۔ یعنی وہ مجوسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق کو دیکھ کر وہ مشرف باسلام ہوا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں یہ اخلاق بتلائے ہیں، ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ معاشرے میں جب رہو، جب کسی کے عیوب دیکھ لو تو ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرو، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اس کو لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں نے فلاں بندے کو اس عیب کے ساتھ دیکھا، وہ یہ کر رہا تھا، یہ وہ کر رہا تھا۔ نہیں، اس کے عیوب پر اگر آپ نے پردے ڈال دیا، بروز قیامت اللہ رب العزت تیرے عیوب پر پردے ڈال دے گا، تیرا پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جب تک تو مومن مسلمان کی مدد کرتا رہے گا، اللہ رب العزت کی مدد تیرے ساتھ شامل حال رہے گا۔ جب تک دستی کے لیے آسانی کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں تیرے لیے آسانی فرمائے گا۔ جب کسی کی مشکل کو تو دور کرے گا، اللہ رب العزت تیری مشکلوں کو دور فرما دے گا بروز قیامت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ اخلاق سکھایا اور اس کی ترغیب بتلائی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین جانے اللہ رب العزت ہماری مال میں، ہماری اعمال میں، ہمارے کاموں میں خیر اور برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راحت ڈال دے گا، اللہ تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرما دے گا، ہماری زندگی میں، ہمارے عمر میں اللہ رب العزت خیر اور برکتیں ڈالے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد میں خیر اور برکتیں ڈالے گا۔ جس مال سے اللہ رب العزت نے تجھے نوازا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کے لیے سکون ڈال دے گا، راحت ڈال دے گا، خوشیاں ڈال دے گا۔ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان رہے گا، بے سکونی نہیں رہے گا۔ اور جب آپ کو سکون حاصل ہو جائے، اس سے یقین سمجھ لیے گا یہ معاملات اور یہ کام آپ کی خیر اور بلائی کے لیے۔ آج سمجھ لینا کہ میں ایک کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انظر معصرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، رواہ احمد والترمذی واللفظ لہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی، قرضدار ہے، آپ سے قرض لیے ہے، آپ نے اس کو مہلت دیا، تنگ دست ہے، یا اس کی قرض کو آپ نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عرش کے سائے میں رکھے گا، جب اس دن اس کے سوا کوئی سائے رحمت نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو
سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں خیرات اور برکات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔